جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شیخ برتھ ڈے یا میلاد جی یہ آج کا ٹاپک ہے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ شیخ فضیلت الشیخ شمیم احمد سلفی ہیں جو پچھلے کافی دنوں سے یہ دروس کا سلسلہ چل رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہم ہر جمعہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اس ہفتے کی جو ٹاپک ہے میلادیوں کے شبہات کا ازالہ، انشاءاللہ سنیں گے ہم، کیونکہ کافی میلاد النبی پہ اور کافی چیزیں اس سلسلے میں آئیں گی، تو میں دعوت دیتا ہوں شیخ کو۔ فضل شیخ اس ٹاپک کے اوپر آپ کی رہنمائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں، دینی اور ملی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، آج جس موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ موضوع اس مہینے سے متعلق ہے۔ موضوع ہے میلادیوں کے شبہات کا ازالہ۔ کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جشن میلاد کا کوہرام مچ جاتا ہے اور جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں، اور 12 ربیع الاول کو جشن کی شکل دی جاتی ہے، اور بہت سے ایسے کام بھی انجام دیے جاتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں، لیکن ان تمام کو محبت رسول کا ٹائٹل لگایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے دھوم دھام کے ساتھ جشن عید میلاد النبی منانے کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج کی ملاقات میں موضوع جو ہے میلادیوں کے شبہات کا ازالہ، کیونکہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی
نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جشن میلاد منایا ہے، نہ خلفائے راشدین نے، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ ائمہ دین نے۔ کسی سے بھی جشن میلاد ثابت نہیں ہے، تو اس کے لیے بہت سے دلائل دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ گویا کہ جشن میلاد جو ہے ایک ثابت شدہ حقیقت ہے، لیکن یہ لوگ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے گستاخ رسول ہے جو جشن میلاد نہ منائے۔ تو اس سلسلے میں اولاً تو یہ مسلم ہے کہ جشن میلاد اور جو ہے 12 ربیع الاول کی مناسبت سے جو جلوس نکالے جاتے ہیں، جو کوہرام برپا کیا جاتا ہے گلی کوچوں میں، یہ تمام اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ سب لوگ اپنی نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے مشاہدے میں وہ چیزیں، یہ تمام چیزیں قرون اولیٰ میں نہیں پائی گئی، نہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ خلفائے راشدین کے دور میں، نہ بنو امیہ کے زمانے میں، اور نہ ہی بنو عباسیہ کے زمانے میں ابتدائی ادوار میں ان چیزوں کا کہیں گزر تھا، کہیں اس کا گزر نہیں تھا، یہ مسلم حقیقت۔ اور اس کا اعتراف میلادی علماء بھی کرتے ہیں، جو یہ جشن برپا کرتے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، ان کے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، عہد صحابہ میں، اور اسی طریقے سے عہد تابعین، تبع تابعین وغیرہ میں یہ چیزیں نہیں تھیں۔ چانچہ بریلویت کے ترجمان ہیں احمد یار نعیمی بریلوی، جن کی کتاب ہے بریلوی بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں، جعل حق، جعل حق ان کی کتاب ہے۔ جعل حق کے صفحہ جلد 1 صفحہ 236 پر یہ کہتے ہیں کہ میلاد شریف تینوں زمانوں میں کسی نے نہ کیا، بعد میں ایجاد ہوا، یعنی لم یفعلہ، عربی لفظ بھی ہے، لم یفعلہ واحد من القرون الثلاثہ انما حدث بعد۔ قرون ثلاثہ، پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، اسی یہاں کہتے ہیں کہ ان ادوار میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے ادوار میں یہ چیز نہیں ہوئی ہے، یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے۔ اسی طرح بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں غلام رسول سعیدی بریلوی، یہ لکھتے ہیں کہ سلف صالحین یعنی صحابہ اور تابعین نے محافل میلاد نہیں منعقد کی، یہ بجا ہے، یہ کہنا بجا ہے کہ صحابہ اور تابعین نے محفل میلاد منعقد نہیں کی ہے۔ دیکھیے شرح صحیح مسلم ان کی کتاب ہے، جلد 3 صفحہ 179۔ اسی طریقے سے ایک بریلوی عالم اور ہیں عبد السمیع رامپوری بریلوی، وہ انوار ساتحہ صفحہ 159 کہتے ہیں یہ سامان فرحت و سرور، اور وہ بھی مخصوص مہینے ربیع الاول کے ساتھ، اور اس میں وہی 12واں دن میلاد شریف کا معین کرنا بعد میں ہوا، یعنی 6 صدی کے آخر میں، 6 صدی کے آخر میں۔ یہ بریلوی علماء کی شہادت ہے میرے بھائی، میں کسی وہابی نہیں کہہ رہا،
بریلوی علماء کی شہادت ہے کہ یہ 6 صدی کے آخر میں اس کا ایجاد ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں چیزیں نہیں تھیں. آج اس کے باوجود میلادی علماء کس اعتراف کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ کہ یہ کب ایجاد ہوا. تو اس سلسلے میں یہ بالاختصار یہ فاطمی شیعوں کا جب مصر پر غلبہ ہوا، جیسا کہ مقرودی نے الخطط والآثار میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے. یہ احمد بن علی بن عبد القادر ابو العباس الحسینی العبیدی تقی الدین المقریزی، یہ 7ویں صدی کے 8ویں اور 7ویں صدی کے علماء میں سے ہیں. ان کی کتاب ہے، جو ہے اپنی کتاب میں کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار، اس میں انہوں نے تفصیلی بحث کی ہے اور ان تمام جلوسوں کی جو فاطمی حکمراں مصر کے اندر نکالتے تھے اس کا ذکر کیا ہے. اور اسی طریقے سے محمد بخیت المطیع الحنفی، محمد جو ہے بخیت المطیع الحنفی قاضی اسکندریہ، یہ اپنی کتاب احسن الکلام فیما یتعلق بالسنت والبدعہ من الاحکام میں کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کتاب کے صفحہ 69 اور 70 پر یہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے قاہرہ میں فاطمی خلفاء نے ایجاد کیا، اور ان میں سے سب سے پہلا المعز لدین اللہ تھا. المعز لدین اللہ تھا جو مغرب سے جو ہے مصر پہنچا تھا اور 362 ہجری تک اسکندریہ کے سرحدوں تک پہنچ گیا تھا، اور اسی سال 7 رمضان کو قاہرہ پہنچ گیا. اور پھر وہاں ان لوگوں نے جو ہے 6 میلادیں ایجاد کی تھی. 1 میلاد نہیں، 6 میلاد کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. میلاد النبی، میلاد امیر المومنین علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین اور موجودہ خلیفہ کا میلاد. تو اس بدعت کے اولین موجد فاطمی خلفاء ہیں، اور اس میں بھی المعز لدین اللہ ہے جس نے 4 صدی ہجری 362 کے آخر 362 ہجری میں اسے ایجاد کیا تھا. 362 ہجری میں اس بدعت کو اس شخص فاطمی نے ایجاد کیا تھا. اور یہ بھی واضح ہونا چاہیے کہ فاطمی کون تھے. کہ فاطمی اپنے آپ کو آل فاطمہ کہتے تھے، لیکن کذاب اور دجال تھے. علماء نے سب کو کذاب کہا، جھوٹے تھے. یہ مجوسی تھے، یہودیت اور عیسائیت سے لے کر کے انہوں نے اپنا دین بنایا تھا اور اپنا نام فاطمی رکھا تھا، تاکہ اس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دیا جائے کہ ہم آل رسول ہیں. اور اس طرح امت کے اندر بدعات اور خرافات کا، قبر پرستی کا، مزاروں کا اور ان تمام چیزوں کا جو رواج ہوا، اس کے بانی یہی لوگ تھے. اور ان تمام چیزوں کا آغاز فاطمی دور میں مصر سے ہوا ہے. قبر پرستی کا، مزاروں کا، درگاہوں کا، ان تمام کے بانی اور بانی یہی فاطمی شیعہ تھے. اور اسی طریقے سے اہل سنت میں سنی کہنے والے لوگوں میں یہ تو فاطمی تھے 4 صدی ہجری کے آخر میں. ان لوگوں نے، ان شیعوں نے اس کو ایجاد کیا تھا. اور سنیوں میں اس چیز کو سب سے پہلے اربل کا حاکم تھا ابو سعید کوکوبری بن ابو الحسن بن علی بن بگتگین بن محمد، اس کا نام تھا. اس کو ملک المظفر کہتے تھے. اس کا لقب ملک المظفر تھا.
جو ہے یہ اربل کا حاکم تھا، نوجوان تھا، رنگیلا تھا، ناچ گانے کا بڑا شوقین تھا. اس نے جو ہے صوفی جو ہے عمر بن محمد، ملا عمر بن محمد صوفی تھا ایک، اس کی ابتدا میں، اس کی پیروی میں اس نے اربل شہر میں سب سے پہلے 563 ہجری یعنی 6ٹھی صدی ہجری کے اخیر میں اس نے یہ بدعت ایجاد کی تھی اور دھوم دھام سے ناچنے گانے والوں کو جمع کیا تھا اور داد و دہش کی کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو وہاں سے یہ بدعت سنیوں میں منتقل ہوئی. 6ٹھی صدی ہجری کے اخیر میں یہ بدعت اربل اور موصل میں اس کو انجام دیا گیا اور پھر وہاں سے یہ بدعت پھیلتے پھیلتے آج پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ کیا جائے. تو اس طریقے سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا اور اسی چیز کو ابو شامہ نے اپنی کتاب الباعث علی انکار البدع والحوادث میں بھی اس کو لکھا ہے کہ جو ہے یہ ایجاد کرنے والا یہی الملک المظفر حاکم اربل تھا. سنیوں میں سب سے پہلے اس نے شروع کیا اور اس کو ایک کذاب اور دجال مولوی مل گیا جس کا نام عمر بن حسن ابو الخطاب بن دہیہ. یہ بن دہیہ جو ہے یہ اس نے ایک کتاب لکھ دی بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کا نام رکھا التنویر فی مولد السراج المنیر اور اس پر 1000 درہم 1000 دینار جو ہے سونا جو ہے ملک المظفر نے اس کو جو ہے انعام میں دیا تھا اس کتاب پر. اور اس کو بھی علماء نے کذاب اور دجال لکھا ہے اس شخص کو. تو بہرحال یہ آغاز ہے عید میلاد النبی کا اور جشن میلاد کا، یہ آغاز تھا امت کے اندر. اب ظاہر ہے ایسی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ ائمہ دین نے کیا، اگر اس کو دین بنایا جائے تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہے بخاری مسلم متفق علیہ روایت، جو ہمارے اس دین کے اندر کوئی ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. لیکن اس کے باوجود ایک طرف تو یہ میلاد کرنے والے، میلاد منانے والے، یہ میلادی ایک طرف تو کہتے ہیں یہ جو ہے بدعت حسنہ ہے، بھائی نہیں تھا ٹھیک ہے مانتے ہیں لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی بدعت. ایک طرف بدعت حسنہ بھی کہتے ہو، پھر اس کو سنت ثابت کرنے کے لیے کھینچ تان کر ادھر سے دلائل بھی لاتے ہو. تو آج کی ملاقات میں انہیں دلائل، جس کو دلیل سمجھتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی منانے کی دلیل ہے، اس کا جائزہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کروں گا. پہلی چیز، اگر یہ بدعت حسنہ ہے تو پھر اس کی کوئی دلیل سنت نہیں ہو سکتی، پھر کتاب و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا. ایک طرف تم بدعت حسنہ کہو اور دوسری طرف کتاب و سنت سے کھینچ تان کر دلیل بھی دو. اگر دلیل سے ثابت ہے وہ سنت ہے، بدعت نہیں. جو چیز دلیل سے ثابت ہو جائے وہ سنت ہے، وہ بدعت نہیں کہی جاتی ہے. ایک طرف سے تم بدعت حسنہ کی اپنی منمانی اصطلاح نکال لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم. اللہ کے نبی تو فرمائے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہم کہیں نہیں کچھ بدعتیں اچھی بھی ہو. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا من ابتدع بدعۃ ثم رآها حسنہ فقد زعم ان محمدا
صلی اللہ علیہ وسلم کے ادخان الرسالہ، جو کوئی بدعت ایجاد کرے پھر کہے یہ تو اچھی چیز ہے، تو گویا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام باندھ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی ہے، نعوذ باللہ یہ اچھی چیز تھی اور اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا لیا، امت کو نہیں بتایا۔ بہت بڑا اتہام ہے بدعت حسنہ کہنا، کسی چیز کو، کسی عمل کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا اتہام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے، الیاذ باللہ۔ تو آئیے ان کے چند دلائل، ہم جو دلیل کہتے ہیں یہ شبہات ہیں، یہ دلیل نہیں کہا جا سکتا، یہ شبہات ہیں جس کے ذریعے سے عوام الناس کے آنکھ میں دھول جھونکا جاتا ہے اور انہیں گمراہ کیا جاتا ہے۔ پہلی چیز کہتے ہیں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت کے ساتھ، بس اس کے ساتھ وہ خوش ہو جائیں، اور اس سے بہتر ہے جسے وہ جمع کرتے، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں رحمت، فضل و رحمت پر خوش ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فَلْيَفْرَحُوا، خوش ہو جائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سراپا رحمت تھے، رحمت للعالمین تھے، تو آپ کی ولادت پر جشن کیوں نہ منایا جائے؟ یہ استدلال ہے، اس آیت سے یہ استدلال ہے کہ جشن کیوں نہ منایا جائے۔ اولاً کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت نہیں پڑھی تھی؟ صحابہ کرام کے سامنے آیت نہیں آئی تھی؟ تابعین کے سامنے یہ آیت نہیں آئی تھی؟ ائمہ اربعہ نے اس آیت کو نہیں پڑھا تھا؟ آخر انہوں نے کیوں نہیں سمجھا؟ انہوں نے جشن کیوں نہیں منایا؟ اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے جو میلادی کہہ رہے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ بھائی آیت رسول اللہ پر نازل ہوئی، صحابہ نے ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، اس کے بعد تابعین نے صحابہ سے سیکھا، لیکن ان لوگوں نے یہ آیت پڑھتے ہوئے ان کو کبھی نہیں سوچی کہ وہ جشن میلاد منائیں۔ یہ بعد کے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے۔ تو اللہ کے نبی اور صحابہ اور تابعین کے فہم کو چھوڑ کر کے بعد کے لوگوں کے فہم کو حجت و دلیل سمجھا جائے، یہ تو اتہام ہے کہ اس آیت کو سلف نہیں سمجھ سکے، صحابہ و تابعین نہیں سمجھ سکتے، دور حاضر کے میلادی مولویوں نے اس کو سمجھا ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے جو خوش ہونے کا ذکر کیا ہے کس بات پر؟ اس سے پہلے والی آیت پڑھ لیجیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور سینوں کے امراض کے لیے شفا اور ہدایت اور رحمت نازل ہوئی ہے، جو ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ہدایت اور رحمت کس کو کہا گیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں ولادت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس کی آیت سے پہلے والی جو آیت ہے وہ نزول قرآن اور نزول ہدایت کا تذکرہ ہے، اس پر خوش ہونے کو کہا گیا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر بیان کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کریمہ کی جو تفسیر بیان کی ہے اس میں کہتے ہیں کہ اس سے مراد سنت ہدایت، سنت و قرآن ہے، بالہدا والسنت والقرآن سے خوش ہو جاؤ، جو ہے یہ اس میں درس دیا گیا۔ دیکھیے حلیۃ الاولیاء میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تفسیر موجود ہے۔ اور اسی طرح لغت میں فرح جو ہے فلیفرحوا، خوش ہونا ہے، خوش ہونا اور خوشی منانا دونوں میں فرق ہے۔ خوش ہونے میں اور خوشی منانے میں
فرق ہے میرے بھائیوں. فرح کے معنی خوشی ہونا ہوتا ہے, خوشی منانا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اسے خوشی منانے کا معنی کشید کرنا یہ غلط ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ, سورۃ توبہ میں منافقین کے بارے میں کہ غزوہ تبوک میں پیچھے بیٹھے رہنے والے خوش ہو گئے, جو شریک نہیں ہوئے منافقین وہ خوش ہو گئے. تو کیا انہوں نے کوئی جشن منایا تھا؟ خوشی محسوس کی کہ ہم نہیں گئے, اچھا ہوا نہیں گئے. کوئی جشن نہیں منایا تھا, کوئی جلوس نہیں نکالا تھا. تو جشن منانا اور خوش ہونا دونوں میں فرق, خوشی منانا اور خوش ہونے میں فرق. اس آیت میں خوش ہونے کا ذکر ہے اور وہ بھی قرآن اور سنت پر خوش ہونے کا ذکر ہے. لہذا اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا یہ صحابہ, تابعین اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتہام ہے کہ یہ لوگ اس آیت کا معنی نہ سمجھ سکے اور ہم لوگوں نے اس صدی میں آ کر کے اس کو سمجھا. اسی طریقے سے دوسری بات جو کہی جاتی ہے کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں کہا قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. کہ جو ہے عیسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے دسترخوان کے نزول کا دعا کی تھی کہ اللہ انزل علینا مائدة من السماء, آسمان سے دسترخوان نازل کر دے, سجا سجایا کھانا بھیج دے جو ہمارے لیے عید ہو, ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور آخر والوں کے لیے بھی, اور تیری نشانی ہو, اور ہمیں روزی عطا فرما تو بہترین روزی رسا. کہتے ہیں اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام مائدہ کے نزول کے دن کو عید کا دن قرار دے رہے ہیں, تو ہم آمد رسول کے دن کو عید کا دن کیوں نہیں قرار دے سکتے؟ بھائی یہاں بھی کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی؟ آپ نے اس دن کو, اپنی ولادت کے دن کو عید کیوں نہیں قرار دیا؟ صحابہ کرام نے اس آیت کو نہیں پڑھا تھا, تابعین نے اس آیت کو نہیں پڑھا تھا, ائمہ نے اس آیت کو نہیں پڑھا تھا. انہوں نے اس آیت کا یہ مطلب کیوں نہیں سمجھا جو آج لوگوں نے سمجھ لیا ہے؟ کیا وہ لوگ قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ صحابہ اور تابعین قرآن نہیں سمجھتے تھے؟ دور حاضر کے لوگ قرآن سمجھ رہے ہیں. سوچئے ہم کس قدر اتہام باندھ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اور تابعین پر. ان کے سامنے آیت تھی لیکن انہوں نے اس آیت پر عمل نہیں کیا. اس پر آیت پر عمل کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا. اتنا بڑا اتہام ہے. مسلمانوں آنکھ بند کر کے لوگوں کے پیچھے نہ دوڑو, کامن سینس استعمال کرو. اگر دیکھیں یہاں پر جو نزول مائدہ, اس میں نزول مائدہ کو عید قرار دیا جا رہا ہے, نہ کہ اس کے نزول کے دن کو. مائدہ کو عید کہا گیا ہے, اس دن کو عید نہیں کہا گیا. یہ فرق سمجھنا چاہیے. عیسیٰ نے نہیں کہا کہ اس دن ہم جشن منائیں گے, ہے کہ مائدہ کے نزول سے ہم خوش ہوں گے. عید ہم لوگوں کے لیے یہ خوشی کا موقع ہوگا. مائدہ کے نزول کو خوش کہا, اس دن کو عید منانے کو نہیں کہا ہے عیسیٰ نے. اگر عید مراد لے لی جائے تو پھر مائدہ کے نزول پر عید منانا جو ہے روزانہ نازل ہوتا ہے, روزانہ عید مناؤ. دن مراد نہیں ہے, کیونکہ نزول لکھا مسئلہ روزانہ صبح شام نازل ہوتا تھا کھانا. تو پھر صبح شام نازل اگر ہوتا تھا تو پھر جو ہے دن سے متعلق نہیں تھا یہ خوشی. یہ خوشی جو ہے اس دسترخوان کے نزول
کھانے کے نزول پر تھے. اور ایک ہے عید منانا، ایک ہے جشن منانا، دونوں میں فرق. مسلمانوں کی عیدیں ہیں، عیدین ہیں مسلمانوں کے پاس، جس میں جو ہے عید کے دن بھی یہ ریلیاں نہیں نکلتی، جلوس نہیں نکلتا ہے، اور گاجے اور باجے کا اہتمام عیدین میں نہیں کیا جاتا ہے. جلوس نکالنا ثابت نہیں عید کے دن. خوشی کا اظہار ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں. اور پھر وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے اس کو نہیں، تو اس سے استدلال کرنا. اور یہ حضرت عیسیٰ کا ہے، ہم سے پہلے کی شریعت ہے، شریعت محمدیہ نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس پر نظر نہیں ہے. شریعت محمدی کی ہوتے ہوئے شریعت جو ہے عیسوی کی طرف رجوع کیا جائے، اس سے استدلال کیا جائے. یہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اب محمد رسول اللہ کی شریعت چلے گی، عیسیٰ کی شریعت نہیں چلے گی. اگر اسے عید مراد بھی لے لیا جائے، جشن مراد بھی لے لیا جائے، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں تھا، ہمارے یہاں نہیں ہے. اسی طرح تیسرا استدلال یہ لوگ کرتے ہیں کہ جو ہے ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں اس کو دیکھا، اس کی بہت بری حالت تھی، پوچھا کیا حال ہے؟ تو ابو لہب نے کہا تم سے جدا ہو کر میں نے کوئی راحت نہیں پائی سوائے اس کے کہ مجھے پیر کے دن میرے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے بیچ سے کچھ پینے کو مل جاتا. بعض لوگوں نے کہا خیال ہے کہ وہ دودھ اور شہد تھی جو اس کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کے درمیان سے، یہ بعض لوگوں نے کہا کوئی مل جاتا ہے پی لیتا. اس کو لے کر کے واویلا کیا جاتا، دیکھو ابو لہب جو کافر تھا، دشمن تھا نبی کا، آپ کی ولادت پر جو ہے پیر کے دن، کیونکہ اس نے اپنی لوڈی کو آزاد کیا تھا صہیبہ کو، اس لیے جو ہے اس کو جہنم میں بھی جو ہے اس کو شہد اور دودھ ملتا تھا پینے. اندازہ لگائیے کم فہمی جب اس حد تک پہنچ جائے. اولاً تو یہ روایت منقطع ہے، سلسلے سند ٹوٹا ہوا، اس کے بیان کرنے والے عروہ ہیں. عروہ نے کس سے سنا؟ کتابی ہیں. کس سے عروہ نے سنا؟ وہ اس وقت ابو لہب کے وقت میں موجود بھی نہیں تھے کہ اس سے سنے ہوں. کس سے سنا ہے کچھ پتا نہیں ہے، روایت منقطع ہے، اور منقطع روایت ضعیف ہوتی ہے، زیادہ یہ روایت ضعیف ہے، اس کا ذکر نہیں ہے کس سے سنا انہوں نے. دوسری چیز، یہاں معاملہ جو ہے خواب کا ہے. جب نبی کے علاوہ کسی مسلمان کا بھی خواب شرعی حجت نہیں، اس سے مسلمان کے خواب سے بھی کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. صرف انبیاء کا خواب چونکہ وہی ہوتا ہے اس لیے اس سے شرعی مسئلہ ثابت ہوگا. نبی کے علاوہ امتی کے خواب سے کوئی شرعی مسئلہ مستنبط نہیں کیا جا سکتا ہے. جو مسلمان کا خواب حجت اور دلیل نہیں ہے تو ایک کافر اور دشمن نبی کے خواب کا کیا اعتبار کیا جائے گا؟ اس سے استدلال کرنا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ گئے بھی تو کافر کے پاس پہنچ گئے، دشمن نبی کے پاس پہنچ گئے اپنے جشن کو ثابت کرنے کے لیے. تو ابو لہب کی سنت پر چلے گئے لوگ، اللہ کی پناہ. لیکن یہاں یہ کہنا کہ ابو لہب نے اپنی لوڈی کو آزاد کیا تھا پیر کے دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کے موقع پر، اس لیے اس کو جو ہے
یہ انگلیوں کے درمیان سے پینے کی چیز شہد اور دودھ مل رہا تھا پینے کو، تو یاد ہونا چاہیے کب ایجاد اس نے آزاد کیا تھا؟ کیا اس نے آپ کی ولادت پر آزاد کیا تھا؟ غلط، اس نے آپ کی ولادت پر آزاد نہیں کیا تھا، وہ بہت بعد ہجرت کے بعد اس نے آزاد کیا۔ چنانچہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ اپنی کتاب الاستیعاب میں لکھتے ہیں کہ ابو لہب نے اپنی لوڈی ثویبہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آزاد کیا تھا، آزاد کیا تھا، آپ کی ولادت پر نہیں، ہجرت کے بعد آزاد کیا تھا۔ اور ابن الجوزی نے بھی یہی بات لکھی ہے الوفا بحوال المصطفیٰ میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی تو ثویبہ ابھی تک لونڈی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی اور آپ اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، اس وقت لونڈی تھی۔ اور بلکہ طبقات ابن سعد میں ابن سعد نے تحریر کیا ہے کہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو لہب کی لونڈی ثویبہ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی خاطر ابو لہب سے ثویبہ کو خرید کر آزاد کرنا چاہا، لیکن ملعون ابو لہب نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تب ابو لہب نے ثویبہ کو آزاد کیا۔ دیکھیے طبقات ابن سعد میں یہ چیز موجود ہے۔ تو یہ کہنا کہ ابو لہب نے آپ کو ولادت پر آزاد کیا تھا یہ غلط ہے۔ اور پھر ابو لہب کافر تھا، دشمن نبی تھا، کٹر دشمن تھا، معمولی دشمن بھی نہیں تھا، اور کفار کے اعمال پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ اس نے غلام لونڈی آزاد کی تو اس کو کے ساتھ یہ نوازش ہو۔ اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ انبیاء بھی اگر شرک کر بیٹھتے بفرض محال تو ان کے بھی اعمال اکارت ہو جائے۔ یہ سورہ انعام کی آیت۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سورہ زمر میں اگر کوئی فرض آپ بھی شرک کر بیٹھے ہیں تو آپ کے اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے۔ اور کفار کے اعمال کے سلسلے میں سورہ الفرقان میں اللہ نے فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَّةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا۔ کفار کے اعمال اچھے اعمال کی مثال جو ہے سراب کی طرح ہے جو ریگستان اور بیابان میں نظر آتا ہے، پیاسے کو پانی نظر آتا ہے حالانکہ وہ چٹیل میدان ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو اس کا کوئی صلاح ان کو ملنے والا نہیں جس کو لوگ کہتے ہیں اچھا خدمت خلق کر رہے ہیں۔ تو کفار کے اعمال کی تو کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں، پھر اس پر جو ہے اس کو شہد اور دودھ ملے پینے کو، اور پھر کیا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اور تابعین نے اس دلیل کو نہیں سمجھ سکے تھے، وہ لوگ اس دلیل کو نہیں سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جو ہے وہ بھی عید میلاد مناتے، وہ بھی جلوس نکالتے۔ اسی طریقے سے چوتھی دلیل جو دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے کہا اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے اور اسی دن مجھے رسالت ملی، رسالت بھی اسی دن ملی۔ اگر یہ عید کا دن جو ہے کہتے ہیں تو یہ جو ہے آپ روزہ رکھتے تھے، اس کا مطلب میلاد مناتے تھے، آپ عید میلاد مناتے تھے کیونکہ آپ روزہ رکھتے تھے۔ اللہ واسطے اللہ تعالی
कॉमन सेंस इन्हें दे दे, जरा समझने की कोशिश काबिल हो जाएं लोग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे, 12 तारीख को नहीं, पीर को रोजा रखते थे। और हर पीर को पूरे साल रोजा रखते, हर महीने में हर पीर को रोजा रखते। हर महीने में तो आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। अगर ये पैदाइश का दिन मनाने के लिए ये रोजा होता तो आप साल में एक दिन आपकी हमें पैदाइश है, उस दिन रोजा रखते। लेकिन आपने 12 रबीउल अव्वल को रोजा नहीं रखा, आप हर पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। हर पीर जुमेरात का रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। और अगर ईद कहेंगे ईद मना, तो ईद के दिन रोजा रखना हराम है। अगर ईद कहते हैं पीर के दिन, ईद का दिन है इसलिए आप रोजा रखते थे, तो ईद के दिन तो रोजा रखना हराम है। बुखारी मुस्लिम की रवायत है, ईद के दिन रोजा नहीं रख सकता कोई। और अल्लाह के इंसान रोजा रखते थे, इसलिए इसको बातिल करते थे कि ईद नहीं है, ये ईद नहीं है। तो आपने वलादत की तारीख को रोजा नहीं रखा कि 12 रबीउल अव्वल को आप रोजा रखते हो, बल्कि दिन जो है पीर का दिन, अव्वलन तो इस दिन रोजा रखा, और हर माह, हर हफ्ता, हर पीर को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखते थे। और पीर के साथ आपने जुमेरात को उसके साथ शामिल किया। और यहां पर 2 चीजें जिक्र की हैं। एक तो वलादत जिक्र किया आपने, इसी दिन में पैदा हुआ और इसी दिन में मबऊस किया गया, यानी रिसालत भी इसी दिन मिली। तो आप क्या करो, अगर ये दलील है, ये हदीस जिसने मीलाद की, जिसने रिसालत भी मनाओ, उस दिन भी जुलूस निकालो। 2 चीजें जिक्र की आपने, इसी दिन मेरी पैदाइश हुई है और इसी दिन मुझे रिसालत मिली है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के साथ तन्हा रोजा नहीं रखते थे, बल्कि पीर के साथ जुमेरात का रोजा रखते थे। और असल सबब जिसकी वजह से आप रोजा रखते थे पीर और जुमेरात का, उसको जो सबब बताया, असल जो सबब था कि इस दिन जब उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने जब पूछा था कि आप पीर जुमेरात का रोजा क्यों रखते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इस दिन बंदों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मेरे अमाल रोजे की हालत में अल्लाह के हुजूर पेश किए जाए। तो असल सबब रोजा रखने का ये था, असल सबब ये था। और वो एक जो है ज़िमनी चीज आ गई कि पैदाइश का भी दिन है, रिसालत का भी दिन है, और इस दिन बंदों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, इसलिए मैं रोजा रखता हूं ताकि मेरे अमाल रोजे की हालत में अल्लाह के हुजूर पेश की जाए। समझने की कोशिश कीजिए, सिर्फ पीर का रोजा हम नहीं रखते थे, पीर और जुमेरात दोनों का रोजा रखते थे। और इन दोनों रोजों की असल सबब जो अल्लाह के रसूल ने रोजा रखने का बताया, वो अमाल के पेश किए जाने का, अमाल के पेश किए जाने का है। और ये रोजा आप रखते थे, सहाबा रखते थे, लेकिन उन्होंने कोई जुलूस नहीं निकाला, जश्न नहीं मनाया। उन्होंने इस रोजे से नहीं समझा कि ये ईद का दिन है, उन्होंने समझा कि ईद होता तो रोजा ना रखते, क्योंकि ईद के दिन रोजा रखना हराम है। और मेरे भाइयों, सहाबे किराम का फहम ये हुज्जत है, वमन यशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि ग़ैर सबिलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। कि जो रसूल की मुखालफत करे हिदायत जाहिर होने के बाद, और मोमिनों ने सहाबा का तरीका छोड़ करके दूसरे रास्ते पे चल पड़े, तो जिस रास्ते पे चलेगा उसी रास्ते में उसको चला देंगे और जहन्नम में पहुंचा देंगे। निजात हासिल करनी है तो सहाबा का तरीका, सहाबा का मनहज, उसको अख्तियार करना। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन।
میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو اختیار. اور صحابہ کا تو کو معیار حق و باطل قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ اے میرے نبی کے صحابہ تمہاری طرح جب ایمان لائیں گے تب ہدایت پر ہوں گے. تو صحابہ کا طریقہ، صحابہ کا فہم کتاب و سنت کو فہم سلف کی روشنی میں سمجھا جائے گا، منمانی نہیں سمجھیں گے. اور اسی طرح دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے نجات دی تھی، اور فرعون اس کے لشکر کو غرق کیا تھا. تو اس خوشی میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا تھا. اندازہ لگائیے، وہاں روزہ رکھا تھا تو یہاں عید منائی تھی. روزہ رکھا تھا نا، عاشورہ کا روزہ رکھا تھا. عاشورہ کا روزہ رکھو. آپ کی پیدائش کا یہاں سے کہاں جو ہے ذکر؟ وہاں تو فتح ملی تھی حضرت موسیٰ کو فرعون پر، اس لیے شکریہ کے طور پر موسیٰ نے روزہ رکھا. اور پھر بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں روزہ رکھا. اور صرف اسی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی ہے، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی ہے پہلے سے روزہ رکھتے تھے. عرب میں عاشورہ کے روزے کا پہلے سے رواج تھا. مکہ کے لوگ عاشورہ کا روزہ دورے جاہلیت میں رکھتے تھے. اسی لیے علماء نے کہا یہ بقایا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا بقایا تھا، جو عربوں میں پایا جاتا تھا کہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کا عام رواج تھا عرب کے اندر. اللہ کے نبی سے مکہ میں رکھتے تھے. مدینہ پہنچے تو دیکھا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں. ان سے پوچھا کیا سبب ہے، تو انہوں نے بتایا. تو کہا ہم تو زیادہ مستحق ہیں، ہم تو پہلے سے روزہ رکھتے ہیں. اور یہ بھی ایک سبب سامنے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی اور فتح کا، اور فرعون اور اس کے لشکر کی شکست اور غرقیابی کا. تو یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلوس نہیں نکالا تھا، جشن نہیں منایا تھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور مسلمانوں کو رکھنے کا حکم دیا تھا. روزہ عید نہیں ہوتا، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے. یہ واضح ہونا چاہیے. اس کے بعد جو مسلمانوں کو فتوحات، بدر میں فتح ہوئی اور فتح عظیم جو ہے فتح مکہ ہوئی، لیکن کوئی جلوس نہیں نکالا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ نے فتح کی خوشی میں، اگر ایسے فتح کی خوشی میں کہ موسیٰ نے فتح پائی تھی، اس لیے اس خوشی میں جو ہے آپ نے روزہ رکھا، تو مکہ فتح ہوا تب کیوں نہیں منایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بدر فتح ہوا تب کیوں نہیں منایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر ایسے ہی شریعت سازی کی جائے گی تو دین کا جنازہ نکل جائے گا. اسی لیے اہل بدعت نے دین کا جنازہ نکال دیا ہے. اور پھر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے یہ جانتے تھے عاشورہ کا کے سلسلے میں، لیکن انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا، کوئی جلوس نہیں نکالا آپ کی ولادت پر. تو اس سے جو استدلال کرنا یہ غلط ہے میرے بھائیوں. یہ کم فہمی ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ کی پیدائش پر جشن منائیں. اسی طریقے سے میلادی ایک اور دلیل پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حصول نعمت پر ذکر و شکر واجب ہے. کوئی نعمت ملے تو اس کا ذکر و شکر ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ایک عظیم نعمت ہے، لہذا شکرانہ نعمت کے طور پر ہم جشن مناتے ہیں، خوشیاں کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود، اس میں کوئی شک نہیں، ایک نعمت عظمی، اور یہ بھی درست ہے کہ شکران نعمت واجب ہے، مگر یہ کہاں لکھا ہے کہ ذکر و شکر نعمت کے لیے جلوس نکالنا چاہیے، جلسے کرنا، بھنگڑے ڈالنا، سبیلیں لگانا، قوالیاں سننا، مردوں عورتوں کا ہجوم، اور جو چیزیں، کیا صحابہ اور تابعین میں مجتہدین نے نہیں سمجھا تھا اس چیز کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی نعمت کو نہیں سمجھا تھا، اس نعمت کی قدر نہیں کی تھی صحابہ نے، تابعین نے، ان کو نہیں پتا تھا؟ اور میرے بھائی، کس کس نعمت پر جشن منائیں گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، روزانہ جشن ہی مناتے رہو گے، ختم نہیں ہوں گی اللہ کی نعمت، کتنا جشن مناؤ گے؟ کیا صحابہ نے اس نعمت کو نہیں سمجھا تھا کہ نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے؟ صحابہ نے سمجھا تھا اس نعمت کو، اور وہ نعمت کا شکریہ آپ کی اتباع سے ادا کرتے تھے، آپ کی اتباع کو انہوں نے لازم پکڑا تھا، شکران نعمت آپ کی اتباع ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ آج نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ پردہ اور حجاب ہے، اور نہ شریعت کی پابندی ہے، چہرے پر چند بال رکھنا بھی گوارا نہیں ہے، اور نعمت پر شکریہ ادا کر رہے ہو۔ کس بات کو؟ کون سا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ چہرے پر ایک بال نہیں رکھ سکتے؟ صبح اٹھ کر جو نبی کی سنت پر استرے چلاؤ، نقاب کو اتار کر کے پھینک دو، بے پردہ عورتوں کو لے کر گھومو، ناچ گانے میں مست رہو، نماز کی کوئی فکر نہ ہو، اور نبی کی جو ہے ولادت پر شکریہ ادا کر رہے ہو، یہی شکرانہ ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، نبی کی اتباع میں محبت ہے، نبی کی اتباع میں محبت ہے، نبی کی مخالفت میں محبت نہیں، دن نہیں منانا ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ دن مناتے رہتے تو 10 سال میں پورے جزیرۃ العرب پر اسلام کا پرچم نہ لہراتا، اور خلافت راشدہ ختم ہونے سے پہلے تک، بحر الکاہل سے لے کر بحر وقیانوس تک اسلام کا پرچم نہ لہراتا۔ واضح ہونا چاہیے، یہ نہیں تھا میرے بھائی۔ تو اس طریقے سے جو ہے، اس طریقے سے یہ غلط فہمیاں ہیں، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، تو اس سے انسان کو جو ہے احتیاط۔ ایک اور دلیل دی جاتی ہے، ایک دلیل اور دی جاتی ہے کہ جو ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک بات جو ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یوم ولادت پر ایک میڈھا بطور عقیقہ ذبح کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا تھا اپنا، تو ہم لوگ کیوں نہ عید ملائیں؟ آپ نے عقیقہ کیا تو ہم عید منائیں گے، اندازہ لگائیے۔ اولاً عقیقہ یہ 7ویں دن ہوتا ہے، عقیقہ 7ویں دن کیا جاتا ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچے کا عقیقہ کریں۔ یہاں جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا تھا، جی، اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر علماء جو ہے اس کو صحیح نہیں مانتے، ضعیف کہتے ہیں، ثابت نہیں آپ نے اپنا عقیقہ کیا ہو، لیکن امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلے صحیحہ میں اس کو حسن درجے کی روایت تسلیم کی ہے۔ لیکن کیا اللہ کے لیے ہر سال عقیقہ کرتے تھے اپنا، یا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کیا؟ اگر یہ روایت ثابت ہے تو ایک مرتبہ ہے، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اپنا عقیقہ کیا۔ آپ لوگ بھی اپنا عقیقہ کیجئے، نہ کیے ہو تو، آپ کے بچپن میں عقیقہ نہ کیے ہو تو آپ بھی اپنا عقیقہ کر لیجئے۔ یہ اتباع ہوئی سنت کی، یہ نہیں کہ جو ہے ہر سال عید میلاد منائیں گے۔ اس میں عقیقے کا عید میلاد سے کیا تعلق ہے میرے بھائی؟
یہی کہتے ہیں کھینچتان کے جو ہے مارو گھٹنا پھوٹے سر، اندازہ لگائیے کس طریقہ کا استدلال، یہ جو ہے میلادیوں کی استدلال کی یہ حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ثابت مان لیا جائے تو ایک مرتبہ اپنا عقیقہ کیا ہے، ہر سال تو آپ عقیقہ نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے آپ نے کوئی جلوس تو نہیں نکالا تھا، کوئی جلسہ تو نہیں کیا تھا، کوئی محفل تو نہیں قائم کی تھی، تو پھر یہ کہاں سے کہ جو ہے محفل قائم کرو گے؟ اور اسی طریقے سے جو ہے یہ تو عقیقے کا لے کر کے جو ہے عید میلاد کو ثابت کرتے ہیں، اور ایک اور اسی پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا، ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ ذبح کیے اپنے ہاتھ سے۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی، جس میں سے 63 اونٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے نہر کیا تھا، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کیا تھا، کیونکہ یہ 63 اونٹ اللہ کے وسلم مدینہ سے لے کے گئے تھے، باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے یمن سے لے کر آئے تھے۔ تو کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول میں 63 سال کے تھے آپ، تو 63 اونٹ ذبح کر کے آپ نے اپنا عید میلاد بنا دیا۔ بھائی کامن سینس رکھیے، سوچئے کہاں کی کوڑی اور کہاں فٹ کی جا رہی ہے۔ معاملہ حج کا ہے اور اس کو معاملہ ذی الحجہ کا ہے اور اس کو ربیع الاول پر فٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو عید میلاد منانا تو ہر سال عید میلاد منانا، نہ کہ 63 اونٹ آپ نے حجۃ الوداع پر یہ ہدی تھا، قربانی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں نہیں رہنا ہے، اب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا میں۔ جس کو ماننے کے لیے یہ میلادی تیار نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی ہے، جس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو بہرحال اس سے استدلال کرنا یہ جہالت ہے، اور ایسے لوگوں کی جو ہے کم فہمی کا یہ دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قربانی کی تو اس کو جو ہے عید میلاد بنا لیا لوگوں۔ اللہ تبارک تعالی ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ کیا صحابہ نے اور بعد میں ائمہ نے اس کو نہیں سمجھا کہ اللہ کے 63 اونٹ ذبح کر کے جو اپنا عید میلاد منایا ہے؟ تو کیوں نہیں عید میلاد منایا کیوں نہیں؟ نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے، نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے۔ ہم کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، جھگڑے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ عید میلاد کرتے تھے؟ وہ جلوس کی قیادت کرتے تھے؟ ان کی فقہ میں کہیں اس کا ذکر ہے؟ امام حنیفہ کی فقہ میں کہیں اس کا ذکر ہے؟ عید میلاد کا ذکر کیا ہے امام صاحب نے؟ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہو، شافعی کہتے ہو، کیا ان ائمہ نے اپنی کتابوں میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ میلاد کی محفل قائم ہو، جلوس نکلے، رنگ رلیاں ہوں، ناچ گانے ہوں، میوزک کا اہتمام کیا جائے؟ کہیں ایسا ہے؟ تو اس طریقے سے یہ چند شبہات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے ایسے ہی اوٹ پٹانگ ان لوگوں کے استدلال ہوتے ہیں، ان کی دلیلیں ہوتی ہیں، اور اس طرح لوگوں کو یہ لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ اس لیے عوام الناس کو کامن سینس استعمال کرنا چاہیے۔ کوئی بات اس لیے سنے تو کبھی پوچھئے کہ اللہ کے رسول جن پر قرآن نازل ہوا تھا، صحابہ جو پہلے مخاطب تھے، ان لوگوں کو یہ آیت نہیں ملی تھی؟ ان لوگوں کو یہ حدیث نہیں ملی تھی؟ ان لوگوں نے اس سے کیا سمجھا تھا؟ تو فہم سلف ہی دین ہے۔ دین سمجھنا ہے تو سلف نے، صحابہ تابعین نے جیسا سمجھا ہے اس طرح سمجھیں گے، ورنہ تو غلام احمد قادیانی بھی آ کے استدلال کرتا میں نبی ہوں۔
وہ بھی استدلال کرتا ہے میں نبی ہوں. تمام جو خرافاتی اسی طرح سے استدلال کرتے ہیں. تو مان لو غلام. کہتے ہیں کہاں منع ہے؟ سب سے بڑی دلیل آج کل اہل بدعت کی منع کہاں ہے؟ تو بھائی کہاں لکھا ہے قرآن میں جس میں غلام احمد قادری نبی نہیں ہے؟ کہیں لکھا ہے؟ دکھاؤ. مان لو اس کو بھی نبی مان لو. تو اس طریقے سے کوئی بھی آ جاتا ہے کہ کہاں منع کیا گیا ہے؟ بھائی منع کی دلیل نہیں ہوتی، ثبوت کی دلیل ہوتی ہے. اگر یہ چیز ہے تو ثابت کرو، دلیل دو کہاں ہے. تو بہرحال میرے بھائیوں، عید میلاد کے سلسلے میں جو چیزیں عام طور سے عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہیں وہ سب اہل بدعت کے گورکھ دھندے ہیں، اور اس طرح شیطانی ہتھ کنڈے لوگ استعمال کر کے عوام الناس کو گمراہی میں لگاتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں فہم سلیم عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وجزاکم اللہ خیر. جزاک اللہ خیر شیخ. سوالات پہ آتے ہیں. زوم پہ جو لوگ ہیں وہ اپنے سوالات زوم پہ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں. لیڈیز اپنے سوالات ٹائپ کر سکتے ہیں. یوٹیوب اور فیس بک کے سوالات سجاد بھائی یا مجیب بھائی لے رہے. کوئی سوال ہے تو آپ لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ابھی جو لوگ زوم پہ ہیں. نہیں ہے تو سجاد بھائی آپ کے پاس اگر کوشچن ہے تو آپ لے لیں فیس بک کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ ایک جنرل سوال ہے جو کافی لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں. یہ اللہ کے رسول کا میلاد کی بات آ رہی ہے، یہ نارمل میلاد کی بات اسی سے ہی ہے، اسی سلسلے میں ہے جیسے لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں یا اینیورسری مناتے ہیں یا دوسرے چیزیں مناتے ہیں جو دن رکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں کچھ کہیں جب تک سوال دوسرے لے لیتے ہیں. برتھ ڈے میرے بھائی کوئی برتھ ڈے اسلام میں نہیں ہے. یہ انہی لوگوں سے لیا گیا ہے. یہ آیا ہے انگریزوں سے برتھ ڈے. اصلاً نصارہ کے ہاں یہ چیز برتھ ڈے رہا ہے، اور برتھ ڈے وہاں سے لے کر لیا ہے فاطمی شیعوں نے پہلے، اور پھر ان کے ذریعے سے تمام لوگوں میں یہ بدعت عام ہوئی ہے برتھ ڈے کی، خواہ نبی کی برتھ ڈے ہو یا بچوں کی برتھ ڈے ہو. اور یہ برتھ ڈے جو ہے یہ شیطانی ہتھ کنڈا ہے لوگوں کو غافل کرنے کا کہ بھائی کس بات پر خوشی ہے. اولاً تو اسلام میں وہ دن گھوم گھوم کر نہیں آتا، نہ پیدائش کا دن آتا ہے نہ وفات کا دن آتا ہے. وفات اور پیدائش کے دن گھوم گھوم کر ہر سال نہیں آتے، یہ واضح ہونا چاہیے. ہر سال کوئی نہیں مرتا، ہر سال کوئی پیدا نہیں ہوتا. اب ہر سال آپ برتھ ڈے مناتے ہیں گویا کہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ. ہر سال یوم وفات مناتے ہیں تو ابھی وہ پیدا ہوا ہے، وفات پائی ہے ابھی آج ہی. وفات پائے پیدا ہوئے زمانہ ہو گیا اور اس کا دن ہم منا رہے ہیں آج. ارے بھائی پیدا ہونے کے دن خوشی مناؤ، ٹھیک ہے، مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہاں بھائی بچہ پیدا ہوا خوش. اب پیدا ہوئے 60 سال 70 سال ہو گئے، اب اس پر آپ برتھ ڈے منا رہے ہیں، تو یہ تو حماقت ہے. اور پھر یہ بھی سوچنا چاہیے بچوں کا تو برتھ ڈے ہے یا جو ہے کسی کا برتھ ڈے، بھائی کس بات پر خوشی ہے؟ کہتے نہیں ہے بھائی اور بچہ میرا 10 سال کا ہو گیا. میرے بھائیوں یہ خوشی کا وقت نہیں ہے، یہ غم کا وقت ہے. اس کی عمر جا رہی ہے، موت سے قریب ہو رہا ہے اور آپ اس پر جشن منا رہے ہیں. جس قدر عمر گزرتی ہے، جتنی تیزی سے ہماری عمر گزر رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ ہم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہیں. اگر بچہ 10 سال کا ہو گیا تو اس کی عمر 10 سال ختم ہو گئی. جیسے برف پگھلتی ہے تو پگھلتی رہتی ہے، پھر وہ جمع نہیں ہوتی ہے. ہماری عمر جو گزرتی ہے ختم ہو گئی. ہم اسی تیزی کے ساتھ موت سے قریب ہو رہے ہیں. ہم موت سے قریب ہوں جشن منائیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ تو برتھ ڈے منانا یہ بیوقوفوں کا کام ہے.
یہ عقل مندوں کا کام نہیں. عقل مند کبھی برتھ ڈے نہیں مناتا. یہ تو اس کی پوجی جا رہی ہے, اس کی عمر جا رہی ہے, اور اس پر وہ خوشی منائے, مال ضائع ہو اس پر آپ جشن منائیں. تو یہ شیطان نے ہمارے کامن سینس کو ختم کر دیا ہے جو ہے برتھ ڈے منائے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بچوں کا برتھ ڈے مناتے, کیک تیار کرتے. اب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیپی برتھ ڈے برتھ ڈے مناتے ہیں لوگ, اور جو ہے ملا حضرات جو وہ دستار والے چھری لے کر کے کیک کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں, اس پر رسول اللہ کا نام لکھا رہتا ہے, اس پر گنبد خضرا بنا ہوا تھا, مسجد نبی کی تصویر بناتے ہیں, اور اسی پر ہم بڑے پیار اور محبت سے چھری چلاتے ہیں. اندر شرم نہیں آتی؟ یہ کیا نبی کے ساتھ بے حرمتی نہیں ہے؟ یہ جو ہے جو کیک کاٹا جاتا ہے اس بچے کی بے حرمتی ہے. برتھ ڈے کا کیک کاٹ رہے ہیں, چھری چلا رہے ہیں, اس پر بچے کو ذبح کر رہے ہیں کیا؟ اس پر چھری چلا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی اس حد تک کی جاتی ہے, اس پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے, آپ کے روزے کی تصویر بنی ہوئی ہے, اور پھر جو ہے ملا صاحب چھری لے کر اس کو کاٹتے ہیں. شرم نہیں آتی ہے؟ گستاخی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں؟ یہ بے حرمتی نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے میرے بھائیوں یہ چیزیں من تشبہ بقوم فهو منهم, اللہ کے رسول کی حدیث سنن ابی داؤد کی, جو کسی دوسری قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوتا ہے. تو یہ دوسری قوموں کی مشابہت ہے, اگر ہم یہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہوگا. گویا کہ ان کی تہذیب ہمیں, بھائی اللہ کے رسول کی اولاد نہیں تھی, کتنا برتھ ڈے منایا اللہ کے رسول, ابو بکر نے منایا, عمر نے منایا, عثمان نے منایا, علی نے منایا. کوئی برتھ ڈے مناتے رہے؟ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے برتھ ڈے منایا؟ پھر ہم برتھ ڈے کیوں مناتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے؟ پھر بھی جو ہے ہم برتھ ڈے منائیں. بہرحال یہ جہالت ہے, شیطانی ہٹکنڈے, شیطان نے گمراہ کر دیا ہے لوگوں کو, اور اس پہ بیوقوفی کا کام لوگ کرتے ہیں, اور اپنے دین و ایمان کو جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ سوال ہے اسی موضوع کے اس پہ, کیا یہ صحیح ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت 9 ربیع الاول ہے, اور زیادہ علماء کا اجماع اس پر ہی ہے, اور 12 ربیع الاول نہیں؟ دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سلسلے میں شدید جو ہے ولادت کے سلسلے میں شدید اختلاف. کون سی تاریخ؟ کوئی 2 ربیع الاول کہتا ہے, کوئی 8 ربیع الاول کہتا ہے, کوئی 9 ربیع الاول کہتا ہے, کوئی 10 ربیع الاول کہتا ہے, کوئی 12 ربیع الاول کہتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی تو محرم میں آپ کی ولادت مانتے ہیں, کوئی رمضان میں آپ کی ولادت کہتا ہے. تو مہینے میں بھی اختلاف ہے شدید, تاریخ میں بھی شدید اختلاف ہے کہ کون سی تاریخ آپ کی ولادت کی ہے. زیادہ تر متقدمین نے جو لکھا ہے وہ 8 تاریخ کو, اور تحقیقی بات جو ہے وہ 9 تاریخ ہے, جو حساب وغیرہ لگا کر کے متعین کیا گیا ہے وہ ہے 9 تاریخ, 12 تاریخ نہیں. 12 تاریخ آپ کی تاریخ وفات ہے, 12 تاریخ آپ کی تاریخ وفات ہے جس پر جشن منائے. پہلے اس کو جو ہے 1933 سے پہلے تک, 1933 میں جو ہے سب سے پہلے انڈیا کے اندر, انڈیا اور پاکستان جب ایک سے متحدہ ہندوستان کے اندر لاہور میں سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی 1933 میں منایا گیا. وہ ایک حافظ معراج الدین صاحب تھے, انہوں نے جو ہے جب دیکھا عیسائی اپنا جلوس نکالتے ہیں, ہندو اپنا جلوس نکالتے ہیں, تو حافظ معراج الدین صاحب نے کہا ہم مسلمانوں کو بھی نبی کی ولادت کے مناسبت سے جلوس نکالنا چاہیے. اور باقاعدہ انگریزوں سے اجازت لے کر انہوں نے, اور ان کی کمیٹی نے کمیٹی تشکیل دی گئی, اور انہوں نے جو ہے جلوس نکالنا شروع کیا. یہ 1933 سے پہلے کوئی عید میلاد نہیں تھا, کوئی جشن نہیں تھا, دنیا نہیں جانتی تھی. اور اس وقت کیا تھا, لیکن بر صغیر میں سے کوئی وہ نہیں تھا.
تو 1933 میں سب سے پہلے جو ہے یہ بدعت جو ہے حافظ معراج الدین نے شروع کی، ان کی کوششیں، یہ بدعت شروع ہوئی، جلوس نکالنا، جلسہ کرنا، یہ تمام چیزیں. اور اس سے پہلے تک جو ہے پہلے اس کو 12 وفات کہتے تھے، 12 وفات کا جلوس کہتے تھے. بعد میں پیر جماعت علی شاہ نے اور ان کے دوستوں نے مل کر کے جو ہے اس 12 وفات کو جو ہے عید میلاد کا نام دے دیا. 12 وفات کے جشن کو عید میلاد، 12 وفات سے اس کا نام بدل کر پیر جماعت علی شاہ اور ان کے ساتھیوں نے مل کر جو ہے اس کو بنا دیا جو ہے کہ یہ جو ہے 12 وفات نہیں بلکہ یہ عید میلاد النبی. تو یہ تاریخ ہے اس کی جو ہے. تو بہرحال عید میلاد کا کوئی وجود نہیں تھا، نہ تو ربیع الاول میں نہ کسی اور مہینے. جزاک اللہ خیر شیخ. نصیر الدین بھائی، آپ کا ہاتھ اٹھا ہوا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا، آج کل مجلس عید میلاد کی مجلس مناتے ہیں، اس میں کرسی کو کھلی رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اٹھو کھڑے ہو جاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ کہاں تک ثابت ہونا؟ ہاں بھائی، یہ تو ہے. محفل میلاد میں ایک کرسی خالی رکھی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور پھر آخر میں جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ جو ہے کھڑے ہو کر کے آپ کی تعظیم کرتے ہیں اور صلاۃ و سلام پڑھنے کا اہتمام سے ہے. اب یہاں پر سوال ہے، پہلا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر. جو میلادی ہیں، میلادیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں. تو اللہ کے نبی ہر جگہ حاضر ہے، تشریف لانے کا کیا معنی؟ پہلا یہ کہ تشریف لاتے ہیں ہماری محفلوں میں، تو اگر آپ حاضر ہیں ہر جگہ تو تشریف لانے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اور ثانیاً یہ کہ کب تشریف لاتے ہیں؟ مجلس کے شروع میں تشریف لاتے ہیں، بیچ میں تشریف لاتے ہیں، یا آخر میں تشریف لاتے ہیں؟ کب تشریف لاتے ہیں؟ بھائی جو شروع میں اگر آتے ہیں تو اس وقت کھڑے ہو کر استقبال کرو، بیچ میں آتے ہیں تو بیچ میں کھڑے ہو کر استقبال کرو، آخر میں اگر آتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی مجلس آپ کو پسند نہیں. آپ حضرات کی مجلس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اسی لیے مجلس ختم ہوتی ہے تب تشریف لاتے ہیں. اگر مجلس پسند ہوتی تو مجلس کے شروع میں آتے، بیچ میں آتے، آخر میں آنے کا کیا معنی رکھتا ہے؟ تو یہ سب شیطانی گورکھ دھندے ہیں. نہ کوئی تشریف لاتا ہے اور نہ کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ چھوڑ کر اس جو ہے دنیا کے اندر تشریف نہیں لاتے. یہ واضح ہونا چاہیے. ایسا عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. ایسا کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو کفر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی آرام گاہ چھوڑ کر کے وفات کے بعد یہاں دنیا میں تشریف نہیں لاتے. اگر تشریف لانا ہوتا تو امت تر مختلف حالات صحابہ کے دور سے آج تک پیدا ہوئے، آپ تشریف لاتے اور ان قضایا کو، ان حالات کو نمٹانے کی کوشش کرتے. لیکن وفات کے بعد اس دنیا میں کوئی آ نہیں سکتا، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اولیاء ہوں، چاہے شہداء ہوں، چاہے صالحین ہوں. اس دنیا سے ان کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے. اب اس دنیا سے ان کا تعلق نہیں. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله، انسان وفات پا جاتا ہے تو عمل منقطع ہو گیا. اب اس دنیا میں نہیں آ سکتے. وراءہم برزخ الی یوم یبعثون، اب برزخ آ گیا، بیچ میں پردہ ہو گیا. اب اس دنیا میں کوئی آ نہیں سکتا ہے. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کیا؟ اللہ کے نبی کرتے میں چاہتا ہوں اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں چاہتا ہوں کہ بار بار قتل ہوں، بار بار زندہ کیا جاؤں اور بار بار جام شہادت نوش کروں. یہ اللہ کے رسول کی تمنا تھی. تو اگر دنیا میں آنا ممکن ہوتا تو آپ کی تمنا اللہ پوری کرتا. لیکن دنیا میں آنا وفات کے بعد کسی کے لیے ممکن نہیں، نہ انبیاء کے لیے، نہ اولیاء کے لیے، نہ شہداء کے لیے، نہ صالحین کے لیے. اس دنیا سے رشتہ کٹ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لاتے ہیں. لیکن یہ میلادیے کہتے ہیں کہ نہیں،
ہم تو ملتے ہیں، آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، وہ شیطان کو دیکھتے ہو، رسول اللہ کو نہیں دیکھتے. وہ تمہارا استاد جو ہے شیطان ہے، وہ ابلیس ملعون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تمہارے عقیدے سے کھیل رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آرام گاہ چھوڑ کر اس جو ہے دنیا کے اندر نہیں آئیں گے، اور نہ آتے ہیں نہ آئیں گے کبھی. تو یہ گمراہی کا عقیدہ، کفری عقیدہ ہے. ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو اس کا عقیدہ یہ کفر کا عقیدہ ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی ہمارے پاس 4-5 سوالات ہیں اور اذان کو 10 منٹ ہے، اور سے اور 10 منٹ اور بھی لے لیں گے تو 20 منٹ کا وقفہ ہے. آپ سے گزارش ہے سوالات کے جواب مختصر اگر دے سکیں تو وہاں جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور لمبا کیجیے گا. شیخ یہاں ایک ہے کہ شیخ یہ میلادی لوگ کچھ سنتے ہی نہیں، جتنا بھی بتائیں تو کہتے ہیں وہابی کی سننے ہی نہیں، یہ رسول کو نہیں مانتے ہیں. رسول کو مانتے ہی نہیں. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. یہ شیطان کا شیطانی حربہ، شیطان روک رہا ہے. ایسے لوگوں سے کہنا چاہیے بھائی وہابی کی نہ مانو، اللہ کی مانو، میرا قرآن ترجمے سے پڑھ لو. بس ان کو پیار سے محبت سے ایسے لوگوں سے کہیے کہ بھائی ذرا قرآن ترجمے سے پڑھ لو، صرف ترجمہ، ٹھیک ترجمہ پڑھو. حدیث صحیح بخاری کو مانتے ہو، اس کا ترجمہ پڑھ لو. انشاءاللہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ برتھ ڈے کا کیک کھا سکتے ہیں اگر کسی نے دیا ہے تو؟ نہیں کھا سکتے. کھائیں بھی اور مخالفت بھی کریں، یہ کیسے؟ مطلب گویا آپ نے کھایا تو آپ مانتے ہیں؟ آپ نے تعاون کیا ان کے ساتھ، تعاون ہے اس غلط رسم میں، آپ نے ان کا تعاون کیا ہے، ان کو خوشی پہنچائی ہے. آپ مت لیجیے اس کو تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بھائی غلط ہے. آپ کھاتے بھی رہے اور پھر کہتے ہیں غلط ہے. غلط ہے تو کھائے کیوں؟ ان کا دیا ہوا نہیں قبول کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک اور سوال ہے کہ السلام علیکم، لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا، کیا یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بھی جھوٹ ہے. یہ جھوٹ ہے کہ رسول اللہ کا سایہ زمین پر نہیں گرتا تھا. آپ انسان تھے، انسان بشر تھے، اور تمام بشری جو چیزیں تھیں وہ آپ کے اندر بھی تھیں، اور سایہ آپ کا تھا. چنانچہ مسند احمد کی حدیث ہے، ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے اور میرے پاس آنا بند کر دیا. میں مایوس ہو گئی، اور مایوس ہو کر میں نے اپنا بستر لپیٹ دیا. جب بستر بچھا کے کیا کروں گی جب اللہ کے رسول تشریف نہیں لاتے؟ تو کہتی ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت ایک سایہ میرے گھر میں داخل ہوا. میرے گھر میں پہلے سایہ داخل ہوا، اتنے میں دیکھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا تو سایہ داخل ہوا. یہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہی نہیں تھا. یہ جھوٹ ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. ایک اور سوال ہے کہ السلام علیکم، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ نہیں رکھا تھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر میں آتے سال رہوں گا تو 2 روزے رکھوں گا، مگر دوسرے سال ان کی حیاتی نہیں رہی. ایسا میں نے صحیح بخاری کی حدیث میں پڑھا ہے، مگر آج شیخ صاحب نے کہا کہ آپ نے روزہ رکھا، تو پلیز اس کے بارے میں مجھے صحیح کیا ہے بتائیں. نہیں، دیکھیے آپ جنہوں نے پڑھا ہے صحیح بخاری کو صحیح نہیں پڑھا، صحیح نہیں پڑھا ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے اللہ کے سب عاشوراء کا روزہ مکہ ہی سے رکھتے تھے، مکی زندگی میں بھی رکھتے تھے، اور مدنی زندگی میں بھی آپ نے عاشوراء کا روزہ رکھا ہے، رکھتے تھے. یہ آخری سال کا واقعہ یہ ہوا کہ جو آخری سال ہوا آپ کی زندگی کا، تو صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا یا رسول اللہ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہودی اور یہود و نصارہ بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں دن کی، تو ان سے مشابہت ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لئن بقیت عام المقبل لحصومن التاسع، کہ اگر آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا. یعنی 9ویں 10ویں، ابھی تک 10ویں کو رکھتے تھے، وہاں کہا تھا کہ 10ویں کو بھی روزہ رکھوں گا. 9ویں اور 10ویں 2 دن روزہ رکھوں گا.
اصل حدیث یہ ہے، سمجھے؟ لیکن اسی سال آپ کی وفات ہو گئی اور 9ویں کا روزہ نہیں رکھ سکتے آپ اپنی حیات میں جو ہے 10ویں ہی کا روزہ رکھتے رہے. تمنا ظاہر کی تھی اگر آئندہ سال رہا تو 9ویں کو بھی یعنی 10ویں کے ساتھ ملا کر رکھوں گا. اصل قضیہ یہ ہے، وہ 10ویں کے بارے میں نہیں، وہ 9ویں کے بارے میں ہے، 9 محرم کے روزے کے بارے میں، کہ آپ نے کہا تھا آئندہ سال زندہ رہا تو اس کو رکھوں گا، لیکن اسی سال آپ کی وفات ہو گئی اور محرم نہیں آیا. جزاک اللہ خیر شیخ اور ایک سوال ہے کہ ہمارے باتھ روم میں کمبوڈ ٹوائلٹ ہے اور ہم وہیں وضو کرتے ہیں اور وضو کرتے ہوئے دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، مگر آج کل سب منع کرتے ہیں غسل کرنے میں دعا پڑھنے، تو ایسے میں کیا کریں؟ بغیر دعا پڑھیں وضو کریں یا یہاں رہنمائی کریں؟ دیکھیے جہاں تک وضو کی دعا ہے تو نکل کر باہر پڑھیں، لیکن وضو کے شروع میں بسم اللہ کہنا واجب ہے وضو کے شروع میں، اس لیے بسم اللہ کہہ کے داخل ہوں آپ وضو کے لیے، صرف وضو کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ لیٹرین جا رہے ہیں پھر نکلیں گے پھر وضو کریں گے تو پھر ایسی صورت میں وضو کے شروع میں بسم اللہ کہیے آپ، کیونکہ واجب ہے. اور لیٹرین میں ذکر یہ مکروہ ہے، لیٹرین میں ذکر کرنا مکروہ ہے اور وضو کے شروع میں بسم اللہ واجب ہے. اسی لیے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھیں گے وضو کے شروع میں، جب بھی وضو کریں گے بسم اللہ پڑھیں گے. ہاں آپ باہر آ کے بسم اللہ کہہ کے پھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، لیکن نہیں تو بسم اللہ پڑھنا چونکہ واجب ہے وضو میں، اس لیے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے. ہاں وضو کے بعد کی جو دعا ہے وہ باہر نکل کر کے پڑھیں گے، اندر نہیں پڑھیں گے، باہر نکل کر پڑھیں گے. اور وضو کے دوران کوئی دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، غسل کے دوران کوئی دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت ہے، یہ واضح ہونا چاہیے. نہ وضو کے دوران نہ غسل کے دوران کوئی دعا ثابت نہیں، سب من گھڑت ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے. غسل ہو وضو شروع میں بسم اللہ کہیے اور آخر میں جو ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ وضو کے آخر میں پڑھنا. تو وضو لیٹرین سے نکل کر باتھ روم سے نکل کر باہر پڑھیے. شیخ یہاں پہ مجھے لگتا ہے یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اگر میں غسل کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں تو اگر میں غسل کے دوران اگر مجھے وہ وضو کر کے غسل کرنا ہے تو ہاں تو وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے جی، اور چاہے غسل کے وقت ہو چاہے وضو کریں گے وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں. مطلب غسل سے جب باہر آئیں گے اس کے بعد وضو کی دعا پڑھیں گے؟ نہیں، وضو کے بعد والی دعا بعد میں پڑھیں، جب باہر آئیں گے تب، جی اندر نہیں پڑھیں گے. جی. ایک سوال یہ ہے کہ کیا استخارہ کی نماز خاص اہتمام کریں یا کوئی بھی نفل نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کرنے کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی دعا استخارہ بتائی کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر دعا استخارہ. تو بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت اسی کی نیت سے نماز پڑھیے اور دعا استخارہ پڑھیے. اور ایسا نہیں ہے تو کوئی بھی 2 رکعت نماز ہے تو اس میں دعا استخارہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی کہ دعا استخارہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھیے پھر دعا کیجیے. اس کے لیے بھی 2 رکعت نہ پڑھ سکیں تو کب پڑھیں؟ دوسرے میں کام چلانا چاہیں تو 2 رکعت نماز اہتمام سے جو ہے لا یحدث نفسہ کا ذکر ہے، اپنے جی سے بات نہ کرے، ادھر ادھر نہ جائے، پوری توجہ کے ساتھ 2 رکعت پڑھنی چاہیے. وہ 2 رکعت پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے، ادھر ادھر دماغ کو مت لے جائیے، پورے انہماک کے ساتھ توجہ کے ساتھ پڑھیے اور پھر دعا استخارہ پڑھیے. ایک بھائی کے 2 سوال ہے، اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ استخارے کا صحیح طریقہ ہے جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، تو پہلے جو چیز کرنا چاہے اس کے بعد میں پوری معلومات حاصل کرنا. جو چیز کرنی ہے آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کر لیں اور آپ اس سے مطمئن ہیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیے، دعا استخارہ پڑھیے. یہ نہیں کہ پتہ لگا لیے، لوگ عام طور پر استخارے کا ہم پتہ لگاتے ہیں کروں کہ نہ کروں.
اس کے لیے نہیں ہوتا. یہ دعائے خیر ہے استخارہ، یہ دعائے خیر ہے، طلب الخیر من اللہ. اس میں بندہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر یہ خیر ہو تو اس کی توفیق مجھے دے دے، اگر یہ خیر نہ ہو تو توفیق اس کی مجھے نہ دے، اس کو مجھ سے دور کر دے، مجھ کو اس سے دور کر دے. تو یہ دعائے خیر کے لیے ہوتا ہے استخارہ. یہ دعا ہے غیب معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں. عام طور سے اس کو غیب معلوم کرنے کا لوگ ذریعہ سمجھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. یہ غیب معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ دعائے خیر ہے، خیر کی دعا کرتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام میرے لیے صحیح ہو تو اس کی توفیق دے دے، اگر صحیح نہ ہو تو اس کو مجھ سے دور کر دے. یہ دعا تو وہ کب ہوگا؟ جب پہلے آپ پوری تحقیق کر لیں. رشتہ دیکھ رہے ہیں، دیکھ لیے، لڑکی پسند ہے، لڑکا پسند ہے، جو چیزیں آپ کو چاہیے سب چیزیں ہیں. اب اس کو فائنل کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے، دعا استخارہ پڑھیے، اس کے بعد فائنل کیجیے. یہ حقیقت میں جو ہے دعا استخارہ ہے. لیکن نہیں کہیں گے، کہتے ہیں نہیں پتہ لگائیں گے استخارہ، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، پھر سوئیں گے، پھر خواب میں ہرا نظر آتا ہے، لال نظر آتا ہے، پیلا نظر آتا ہے، کیا نظر آتا ہے، پھر اس کے مطابق پھر تعبیر کے پیچھے دوڑیں گے، پھر وہ کام شروع کریں. یہ غلط ہے. یہ اسے کوئی خواب کا کوئی تعلق نہیں. استخارے میں خواب کا کوئی ذکر نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرو، نماز پڑھو، دعا کرو، پھر اس کام میں لگ جاؤ. اگر خیر ہوگا تو ہوگا، خیر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ٹال دے گا. تو پہلے تحقیق کر لیں، پہلے مطمئن ہو جائیں، پھر وہ کام استخارہ پڑھیں. ہم اطمینان ہونے سے پہلے ہی استخارہ پڑھنے لگتے. شیخ یہاں انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا ہے، لیکن بھائی میں یہ بتانا چاہتا ہوں خوابوں کی تعبیر ہر ایک کی الگ الگ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی شیخ جواب دے دیں گے. میں نے سپنے میں دیکھا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر سانپ کے پیڑا چھیڑا، پھر وہ پیچھے پڑا لیکن مجھے ڈسا نہیں. کیا اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی دیکھیے، اولوں تعبیر کے بارے میں ہے کہ تعبیر اس کو بتائی جاتی ہے جس کے بارے میں تعبیر بتانے والے کو پتہ ہے کون صاحب ہے، کیونکہ انسان کے حالات کا اس کے خواب پر اثر پڑتا ہے، سمجھے. لیکن یہاں پر جو ہے صحیح تعبیر اسی وقت ہوتی ہے جبکہ معبر جو ہے خواب دیکھنے والے کو اچھی طرح جانتا، تب وہ صحیح تعبیر اس پر فٹ آتی ہے، کیونکہ انسان کے حالات کا خواب پر اثر پڑتا ہے. یہاں پر دیکھا ہے بہرحال دشمن کوئی پیچھے ہے، وہ ختم ہو گیا، خلاص چھوڑ دیا ساتھ آپ کا. الحمدللہ انشاءاللہ خیر ہے. جزاک اللہ خیر. شیخ کیا اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے. اللہ جو من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل بی. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہاں واضح رہے کہ خواب دیکھنے والے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جاننا ضروری ہے. اس سے پوچھا جائے گا کیا دیکھا، کس شکل میں دیکھا. تو اگر وہ کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی شکل بتاتا ہے تب تو ٹھیک ہے. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا آپ کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، یا آپ کے تمام بال سفید تھے، بہت بڑے بابا نظر آئے مجھے، تم کہیں گے بھائی یہ شیطان تھا تمہارا، اللہ کے نبی نہیں تھے. اللہ کے نبی کے چند بال سفید تھے، پورے بال سفید نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گورے تھے، کالے نہیں تھے. کہا دیکھا بہت لمبا آدمی کھڑا تھا، اللہ کے لمبے بھی نہیں تھے، درمیانہ قد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ناٹے تھے نہ لمبے تھے، درمیانے قد کے تھے. تو اس طرح آپ کا حلیہ جاننا ضروری ہے. اور جو بھی خواب کہے میں نے رسول اللہ کو دیکھا، پہلے پوچھئے بھائی کیا کس شکل میں دیکھا. بہت سے لوگ جھوٹا خواب بیان کرتے ہیں، نبی کو دیکھنے کے خواب اکثر لوگ جھوٹے بیان کر دیتے ہیں اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے. ایک صاحب نے پاکستان میں خواب دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول پاکستان آئے ہیں اور کرائے کا انتظام طلب کر رہے ہیں، رہائش کا انتظام طلب کر رہے ہیں. تو بہرحال اس سے جھوٹے خواب بتا کر کے لوگ پبلک کو اپنا گرویدہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ لوگ قرآن حدیث سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنا خواب سے متاثر ہوتے، جو کہ غلط ہے.
शेख दो सवाल और हैं कि वैसे भी वक्त बहुत कम बाकी है. हाँ ठीक है. क्या नहाने के बाद गुस्ल और वजू करना दोनों लाजमी है नमाज पढ़ने के लिए, यानी नहा के बिगर वजू के या नहाने के बाद वजू भी करना चाहिए? नहीं, देखिए मेरे भाई, नहाने के साथ वजू कर लीजिए. नहाने के साथ आप जो सुन्नत तरीका है कि पहले वजू कीजिए, फिर पहले गंदगी को साफ कीजिए, फिर वजू कीजिए, और वजू करने के बाद फिर गुस्ल कीजिए. अगर नाक़िज़ वजू कोई चीज वाक़ नहीं हुई है तो यही वजू नमाज के लिए काफी है. समझ बात है कि नहीं? लेकिन अगर नाक़िज़ वजू कोई चीज पेश आ जाए तो फिर वजू कर लीजिए. मैं शेख इसलिए कह रहे हैं कि मुझे लगता है क्योंकि कहीं मैंने ये सुना है कि कोई शयूख, कोई शेख ऐसे भी कहते हैं कि आपने नहा लिया तो आपको वजू की जरूरत नहीं है अभी. हाँ भाई, वो नहा लिया तो नहाने का तरीका क्या है? गुस्ल किया है आपने, नियत के साथ होना चाहिए और सुन्नत के तरीके पर गुस्ल कीजिए. अल्लाह के नबी से पहले वजू करते थे, पहले अगर गंदगी वगैरह होती थी पहले साफ करते थे, फिर वजू करते थे, फिर गुस्ल करते थे. तो अगर इस तरह आपने किया तो वजू काफी है. अगर नाक़िज़ वजू कोई चीज नहीं पेश आई, अगर नाक़िज़ वजू कोई चीज पेश आ गई है तो वजू टूट जाएगा, फिर वजू करना, वरना वजू करने की जरूरत नहीं है. शेख अगर हम कहीं जा रहे हैं और असर की नमाज वक्त से पहले जोहर के साथ या असर की नमाज के साथ मगरिब की नमाज पढ़ सकते हैं, या वही वक्त से पहले या उस नमाज को कज़ा कर सकते हैं? मेरे भाई, मगरिब की नमाज असर के साथ नहीं जमा होती. जमा जो की जाती है जोहर और असर एक साथ, और मगरिब ईशा एक साथ. मगरिब को असर के साथ नहीं जमा कर सकते, ईशा को फजर के साथ जमा नहीं कर सकते. सही बात है कि नहीं? या जोहर को फजर के साथ जमा नहीं कर सकते. जमा का उसूल है, जमा मगरिब और ईशा एक साथ और जोहर और असर एक साथ ही जमा होगा, बस. तो कोई कहे मगरिब को असर के वक्त पढ़ने, नहीं पढ़ सकते आप मगरिब के वक्त जाके ईशा में पढ़िए. जी शेख, मतलब अगर वो ये भी कहना चाहते हैं कि मैं जोहर निकलने वाले हूँ या मैं निकलने वाला हूँ, तो मैं क्या असर की नहीं, निकलने वक्त, देखिए निकलते वक्त मुसाफिर नहीं है आप. जब घर से निकल जाएंगे, अपने जो है बस्ती से बाहर निकलेंगे, तब मुसाफिर का इतलाक होगा आपका. इसलिए घर में दूसरी जमा नमाज पढ़ के मत निकलिए जिसका वक्त नहीं हुआ. सिर्फ ये रियायत सिर्फ मुसाफिर लोगों के लिए है? हाँ, ये मुसाफिर लोगों के लिए. जमा बैन सलातैन और कसर जो है मुसाफिर के लिए. हाँ, मुकीम के लिए जमा बैन सलातैन किसी वजह से कोई उज़्र है तो जमा बैन सलातैन है, जायज़ है. मुकीम के लिए भी, जैसे मरीज है या किसी तरीके से बारिश है या कोई और जरूरत पेश आ गई है कि वक्त पर नहीं हो सकते, तो जमा बैन सलातैन उज़्र की बुनियाद पर जायज़. जी शेख, जज़ाकल्लाह खैर. एक और सवाल लास्ट ले लेते हैं. हालांकि ख्वाब के ताल्लुक से शेख साहब ने जो जवाब दिया, तो मैं भी अपना परेशानी बता रही हूँ. मैंने ख्वाब में तस्बीह को टूटकर WC में बहते हुए देखा है. परेशान हूँ, अगर कुछ आप बता सकते हैं तो. क्या क्या देखा है? तस्बीह के दाने टूटकर WC में गिरते हुए, बहते हुए. हाँ, नहीं कोई बात नहीं, उनसे कहिए इस्तिग़फ़ार करें, इंशाअल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह खैर शेख. वैसे आपने ऑलरेडी बताया कि हर एक के हिसाब से ताबीर होती है, उसके ऊपर किरदार पे देखा जाता है सब कुछ. हाँ नहीं, वही ताबीर का असर जो है इंसान के हालात पर होता है. इसलिए ताबीर बताने वाले का जरूरी है कि जिसने ख्वाब देखा उसके हालात से वाकिफ हो. अब लोग आजकल टीवी पर, टेलीफोन पर जो है ताबीर पूछते हैं, सही तरीका नहीं. शेख, आपने कहीं पहले बताया था कि एक ही ख्वाब की दो अलग अलग दो ताबीर हो सकती है. जैसे कि इमाम इब्न सीरीन के पास जो है 2 आदमी आए, दोनों ने अपना एक ही ख्वाब कि अजान देता हूँ. दोनों ने कहा कि मैं अजान देता हूँ. तो एक से कहा कि तुम हज करोगे और दूसरे से कहा कि तुम चोर हो. लोगों ने पूछा कि हजरत ये कैसे, ये ख्वाब एक है ताबीर 2 है. तो कहा जिसको मैंने कहा कि तुम हज करोगे वो नेक आदमी है, अच्छा आदमी है,
اس کو میں جانتا ہوں، تو اس کی تعبیر میں نے اس آیت سے نکالی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ابراہیم سے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ لوگوں میں اذان دو تاکہ لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے. تو اس سے تعبیر نکال کر اس کی تعبیر بتائی میں نے کہ تم حج کرو گے. اور جس دوسرے کو میں نے جو کہا کہ چور ہو، تو وہ میں نے اس آیت سے تعبیر نکالی. بدماش آدمی ہے، اس کو جانتا ہوں. اس آیت سے تعبیر نکالی میں نے جس میں کہا وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ يَا أَيُّهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ. یوسف علیہ السلام کے قصے میں کہ جو ہے اعلان کرنے والے نے کیا کہ ایک قافلے کے لوگوں تم چور ہو. یوسف کے بھائیوں کے بارے میں جو پیالہ جو ہے جو غائب ہوا تھا، تو کہا اس سے میں نے تعبیر نکال کے کہا کہ چور ہے. تو تعبیر میں جو ہے فرق ہوتا ہے، خواب کے دیکھنے والے کے حالات کا اثر پڑتا ہے، یہ کہنے کا مطلب. جزاک اللہ خیر شیخ، جزاک اللہ خیر. کافی مفید آج کا بھی درس رہا، ہر درس کی طرح. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو اس کا اجر دے. اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ شیخ میں سوال ہے جی شیخ، یہ جو سورہ تلاوت جو سجدے ہیں اس میں سورہ کاف کا جو سجدہ ہے وہ سجدہ شکر ہے؟ سورہ کاف کا سجدہ؟ ہاں سجدہ شکر. ہاں، کس نے کہا کہ باقی کے جو سجدے ہیں وہ سجدے تلاوت ہیں اور یہ جو ہے وہ سجدے شکر ہے؟ نہیں، سب سجدے تلاوت ہے. پورے قرآن میں 15 سجدے ہیں اور 15 جگہ مقام پر ہر جگہ سجدہ کرنا چاہیے، اس کی تفریق کرنا صحیح نہیں. اور دوسری چیز کہ سجدے کی جو دعا ہے کہ وہ دعا ثابت ہے یا کوئی بھی دعا پڑھی جائے؟ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. سجدہ وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ، سجدے کی جو عام دعا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس پہ بھی سجدہ ہو جائے، ثابت ہے دعا. جی شیخ، یہ دو سوال میرے پاس تھے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.